الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے حق و باطل کا تنازع، جدال، مخالفت، عداوت اور دشمنی جاری و ساری۔ جب ان سے کوئی بات نہ بن پائی اور کوئی جواب نہیں دے سکے اور اپنی ضد اور عناد پر ڈٹے اور جمے رہے، تو جو بات وہ کہہ گئے وہ یہ تھی۔ فرماتے ہیں فما کان جواب قوم، پھر اس کی قوم کو کوئی اور جواب تو نہیں سوجی، کچھ اور تو وہ نہ کہہ سکے۔ ہاں، یہ بات انہوں نے بتا دی کہ اقتلوہ او حرقو، قالو، کہنے لگے یہ تو ایسی نہیں مانے گا، اس کو ہٹانا ہے، اس کو رستے سے ہٹانا ہے، اور رستے سے ہٹانے کی ترتیب یہ ہو سکتی ہے اقتلو، اڑا دو، ختم کر دو، یا تو پھر سیدھا سادہ قتل کے بجائے بہتر کہ حرقو ہو، جلا ڈالو اس کو، تاکہ اوروں کے لیے عبرت ہو۔ کوئی سیدھی سادی عام بات نہ ہو، ہمارے معبودان باطلہ کو چھیڑنا، ان کے خلاف بولنا، ماحول بنانا، مار ڈالو اس کو، ختم کرنا تو ہے۔ او حرقوہ، یا اس سے بھی بدتر سزا اس کو جلا کر دو۔ تو انہوں نے اس کی ترتیب بنا لی اور اتفاق ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر ختم کرنے کا۔ تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ کے اندر محفوظ رکھا اور ان کی تکلیف اور شرارتوں سے انہیں نجات دی۔ ان کو آگ نے بھی تکلیف نہیں دی اور اللہ رب العزت نے ان کی شرارت اور خباثتوں سے ان کی حفاظت کی، ان کو نجات دی ان کی شر اور شرارت سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، جو ایمان والے لوگ ہیں یہ بات ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، دلیل ہے، حجت ہے ایمان لانے والوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو آپ لوگوں نے آپس میں بنا ڈالے ہیں، معبود بنائے ہیں اپنے لیے، حاجت روا مشکل کشا بنائے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے طور پر زحمت کی ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے اپنے لیے معبود بنا لیے ہیں، یہ کیا ہے سب کچھ؟ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ تو تم لوگوں کے آپس کے دل لگی ہیں دنیا کی زندگی، فلانا بت، فلانا بت جیسے کسی اور کے ساتھ عقیدہ رکھنا،
دنیاوی دل لگی ہے، ٹائم پاس ہے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامہ، پر جب قیامت کا دن آ جائے، یکفر بعضکم ببعض، یہی جو آپس میں دل لگی کی بنیاد پر دل دے کے بیٹھتے تھے کسی زیارت پر، کسی بت پر، نہیں جاؤں گا جب تک میرا کام نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کیا کرو گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ؟ یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، وہ بت چیخ چلا کر کہیں گے کہ کہاں تم لوگوں نے میری عبادت کی تھی، ہماری بندگی کی تھی۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہاں تک بھی بات بڑھے گی کہ ایک دوسرے کو لعنت کرو گے، لعنت ہو تم پر۔ اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یہ کہتے پھرو گے میدان محشر میں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مأواکم النار، ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارے بھی اور تمہارے معبودوں کے بھی۔ وما لکم من ناصرین، تیسری بات ہوگی کہ کوئی تمہاری مدد کے لیے پھر وہاں نہیں آئے گا، کوئی نصرت کے لیے نہیں آئے گا، نہ تمہارے اور نہ تمہارے باطل اور خود ساختہ معبودوں کے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کو یہاں تک بھی کہہ دی کہ ابھی ٹائم پاس کرو، لگے رہو۔ سبحان اللہ، اس بدبخت انسان کی اگر شہوت اور نحوست کو دیکھا جائے کہ کیا سے کیا کر رہا ہے، بعد میں یہ نتائج سامنے ہیں جو قرآن کریم نے فرمایا ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض، ایک، یلعن بعضکم بعضا، دو، ومأواکم النار وما لکم من مأواکم النار، یہ تین، وما لکم من ناصرین، چار مصائب سے واسطہ پڑے گا۔ ایک دوسرے کا انکار بھی کرو گے، ایک دوسرے کو لعنت بھی کرو گے، اور جہنم میں ٹکا نہ پاؤ گے، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، کوئی بھی کسی کے بھی مدد کے لیے۔ تو اللہ کی بندگی کو اپناؤ تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جو فرما گئے کیا نتیجہ نکلا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔